کیا آپ یا آپ کے گھر کے بزرگ حج پر جانے کی طاقت یا وسائل نہیں رکھتے؟ کیا دل میں یہ حسرت ہے کہ کاش ہم بھی بیت اللہ کی حاضری دے سکتے؟ تو خوشخبری سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیت، محبت اور اخلاص کو دیکھتا ہے، اور بعض ایسے آسان اعمال بھی ہیں جو گھر بیٹھے ادا کیے جائیں تو اللہ اپنے فضل سے ان پر حج کے برابر اجر عطا فرما دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نہایت آسان مگر قیمتی عمل بتانے والے ہیں، خاص طور پر ان بزرگوں اور ضرورت مند افراد کے لیے جو سفر حج نہیں کر سکتے۔ یہ عمل نہ زیادہ وقت لیتا ہے نہ کوئی مشقت، بس تھوڑی سی توجہ اور سچی نیت چاہیے، اور پھر اللہ کی رحمت آپ کی منتظر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اسلام کا ایک عظیم اور نہایت خوبصورت رکن ہے جو ایمان کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا ایک بے مثال ذریعہ ہے۔ حج صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی سفر ہے جس میں بندہ دنیا کی تمام تر مصروفیات، خواہشات اور رکاوٹوں کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ یہ وہ مقدس عبادت ہے جس میں انسان اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ حج ہمیں صبر، قربانی، اخلاص، بھائی چارے اور اللہ کی اطاعت کا درس دیتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی لباس میں ایک ہی جگہ پر جمع ہو کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، جو اسلام کی خوبصورتی اور اتحاد کی سب سے بڑی مثال ہے۔ لیکن افسوس کہ ہر انسان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے لیے جسمانی طاقت، مالی استطاعت اور حالات کا سازگار ہونا ضروری ہے۔ پیارے ناظرین، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بزرگ موجود ہیں جو اپنی زندگی کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں۔ بڑھاپا ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ بڑھاپے کی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، جیسے جسمانی کمزوری، نظر کی کمزوری، چلنے پھرنے میں دشواری، جلد تھک جانا، بیماریوں کا بڑھ جانا، یادداشت کا کمزور ہو جانا اور دل کا نرم ہو جانا۔ بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو چند قدم چلنے سے بھی تھک جاتے ہیں، کچھ کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ بستر تک محدود ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں لمبا اور مشکل سفر جیسے حج کا سفر ان کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ وہ دل میں شدید خواہش رکھتے ہیں کہ کاش وہ بھی اللہ کے گھر جا سکتے، خانہ کعبہ کو دیکھ سکتے، طواف کر سکتے، مگر جسم ساتھ نہیں دیتا۔ اسی طرح پیارے ناظرین، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ غربت ایک ایسی آزمائش ہے جس میں انسان اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں ہی مصروف رہتا ہے۔ ایسے افراد کے پاس حج جیسے بڑے فریضے کے لیے وسائل جمع کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی روزی روٹی، بچوں کی تعلیم، گھر کے اخراجات اور دیگر ضروریات میں ہی الجھے رہتے ہیں۔ ان کے دل میں بھی حج کی شدید خواہش ہوتی ہے، وہ بھی بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، مگر مالی حالات اجازت نہیں دیتے۔ اسلام نے ایسے لوگوں پر حج فرض نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن ان کے دل کی تڑپ اور نیت اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتی۔ پیارے ناظرین، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہوتا ہے، صحت بھی ہوتی ہے، لیکن زندگی کی مجبوریاں انہیں حج پر جانے نہیں دیتی۔ کسی کے گھر میں بیمار افراد ہوتے ہیں جن کی دیکھ بھال ضروری ہوتی ہے، کسی کے بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کسی کے گھر میں شادیوں کے مسائل ہوتے ہیں، کوئی کاروباری مشکلات میں گھرا ہوتا ہے اور کوئی ایسے حالات کا شکار ہوتا ہے جہاں وہ اپنا گھر چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتا۔ بظاہر وہ حج کے قابل ہوتے ہیں، مگر حالات انہیں روک لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دل میں حسرت رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں بھی اس سعادت سے نوازا جائے۔
پیارے ناظرین، اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں، چاہے آپ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں یا کسی مجبوری کا شکار ہیں، تو مایوس ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے اور ان کے حالات کو جانتا ہے۔ اگر آپ بھی وہ عمل جاننا چاہتے ہیں جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے عظیم اجر حاصل کر سکتے ہیں تو توجہ سے سنیے۔ ایک نہایت آسان مگر انتہائی قیمتی عمل ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو زیادہ عبادت نہیں کر سکتے مگر اللہ کا قرب اور بڑا اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عمل یہ ہے کہ انسان نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ جائے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور درود شریف کثرت سے پڑھتا رہے۔ جب سورج طلوع ہو جائے اور کچھ وقت گزر جائے تو 2 رکعت ادا کرے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ عمل اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مکمل حج اور عمرہ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ عمل نہایت آسان ہے، خاص طور پر بوڑھے اور کمزور افراد کے لیے جو زیادہ محنت والی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے ناظرین، کثرت سے تسبیحات پڑھنا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ آپ روزانہ یہ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ اس کے علاوہ استغفار یعنی استغفر اللہ جتنا ہو سکے پڑھیں، درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ یہ تمام اذکار زبان سے آسان ہیں مگر اجر میں بہت بھاری ہیں۔ اگر کوئی شخص سچی نیت سے یہ اذکار کرتا ہے اور دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ حج کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھ کر اسے عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے نیت کریں، تھوڑی سی عبادت کو بھی اخلاص کے ساتھ کریں تو اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا دیتا ہے۔ اصل چیز دکھاوا نہیں بلکہ نیت کی پاکیزگی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی عمل قبول ہوتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما، ہمیں اپنے گھر کی حاضری عطا فرما، ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں، رکاوٹیں دور فرما، چاہے وہ مالی ہوں، جسمانی ہوں یا گھریلو مسائل ہوں۔ اے اللہ، ہمیں صحت عطا فرما، ہمیں آسانیاں عطا فرما اور ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمیں ذکر کرنے والا بنا اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر قائم رکھ۔ اے اللہ، جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے انہیں اپنے فضل سے وہ اجر عطا فرما جو حج کرنے والوں کو دیتا ہے اور ان کے دلوں کی حسرتیں پوری فرما۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی اور ایمان کو تازہ کرنے والی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں، اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور خاص طور پر بزرگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس آسان عمل کے ذریعے بڑا اجر حاصل کر سکیں۔ یاد رکھیں، دین کی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی کو ہدایت مل جائے، کسی کا دل بدل جائے اور آپ کے لیے آخرت میں اجر کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔